प्यारे दोस्तों, मुस्लिम शरीफ में ये रिवायत मज़कूर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं अपने माँ बाप को इस दुनिया में पाता और मैं नमाज इशा के फर्ज पढ़ रहा होता तो किसी एक की आवाज सुन लेता तो मैं नमाज छोड़कर उन्हें लब्बैक कहता। एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने हुजरे में तशरीफ फरमा थे कि एक बूढ़ी औरत ने आकर अर्ज की, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरी दो ही औलादें हैं, एक बेटा और एक बेटी। वो दोनों ही नाफरमान हैं और वो अक्सर औकात बीमार भी रहते हैं और मेरी बेटी का रिश्ता लेने के लिए कोई तैयार नहीं, ना ही मेरे बेटे को रिश्ता देने के लिए कोई तैयार है। मैं ऐसे कौन से काम करूं कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनकी जिंदगी में नफा और मालो दौलत में बरकत आ जाए, वो मेरी नाफरमानी भी ना करें और मेरी औलाद को रिश्ता भी हो जाए और वो सेहतमंद भी हो जाए और मेरी नाफरमानी भी छोड़ दे, क्योंकि मेरा बेटा और बेटी दोनों नाफरमान हैं, मेरी नाफरमानी करते हैं। मैं जो कुछ भी उनसे कहती हूँ मेरा कहा नहीं मानते। मेरा बेटा शराब और दीगर गुनाह भी करता है और मेरी बेटी भी मेरा कहा नहीं मानती। वो दोनों दीने इस्लाम से मुताबिकत नहीं रखते। ऐ अमीरुल मोमिनीन, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिससे मेरा बेटा और मेरी बेटी दोनों राह रास्त पर आ जाएं और दीने इस्लाम से मोहब्बत करने लगें और मेरी नाफरमानी भी ना करें और उनके रिश्ते भी हो जाएं और दोनों तंदुरुस्त रहने लगे। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, माँ बाप के ऐसे 5 अमल हैं जिनकी सजा उनकी औलाद को मिलती है। वो 5 अमल ऐसे हैं कि जिससे औलाद का ताल्लुक जुड़ जाता है। प्यारे दोस्तों, अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर माँ बाप ये 5 अमल करते हो तो इन अमलों की सजा उनकी औलादों को भी मिलती है। वो बूढ़ी औरत कहने लगी कि ए अमीरुल मोमिनीन, वो कौन से 5 अमल हैं कि जिसकी वजह से हमारी औलादें बीमारी में मुब्तला, परेशानियों में, मुसीबतों में और दीगर मसाइल में मुब्तला हो जाती है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, नंबर 1, जिसके माँ बाप कुरान पाक पढ़े हुए हों लेकिन अपने घर में तिलावत कुरान पाक ना करते हों तो उनके घरों में बेबरकती नाजिल हो जाती है और शैतान के चेले उस घर में डेरे जमा लेते हैं और शैतान के चेले उस माँ बाप की औलाद को भटकाते रहते हैं, जिसकी वजह से उन माँ बाप की औलादें बीमार रहने लगती हैं और घर में लड़ाई झगड़े, नाचाकियां और बेएतमादी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनकी औलादें नाफरमान होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा दीने इस्लाम से भी भटकना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी मुकद्दस किताब है कि जिसके एक एक हरफ को पढ़ने वाले को अल्लाह तबारक व तआला 10 नेकियां अता फरमाता है। इसके साथ ही हर 10 नेकियों में इंसान का मर्तबा और रुतबा भी बुलंद कर दिया जाता है और हर उस नेकी के बदले में उसके घर में बरकतें, रहमतें भी अता फरमाता है, जिसकी वजह से उन माँ बाप की औलादों पर असर पड़ता है और उनकी औलादों से बीमारियां और मुसीबतें खत्म हो जाती हैं और वो बाहया और दीने इस्लाम पर कायम रहती हैं और अल्लाह तबारक व तआला उन औलादों की किस्मत अपने एक फरिश्ते के ज़िम्मे लगा देता है। वो फरिश्ता उन शैतानों के चेलों को भगा देता है और उनके घर में बरकतें और रहमतें अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से बरसती रहती हैं। जिस भी घर में अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और बरकतें नाजिल हो जाएं, वहां ना तो शैतान के चेले रह सकते हैं और ना ही वहां बेबरकती, परेशानियां, बीमारियां और दीगर मुसीबतें आती हैं। प्यारे दोस्तों, अक्सर औकात ये देखा भी है कि हमारे रिश्तेदार या फिर अपने घरों में झांक कर देखें, हमारे कुरान पाक जो अल्लाह तबारक व तआला की मुकद्दस किताब है, जो हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, हमारे घरों में पड़े पड़े उन पर मट्टी जम गई है और हम कुरान पाक की तिलावत बहुत कम करते हैं। हालांकि हमें रोजाना कुरान करीम की तिलावत करनी चाहिए ताकि हमारे घरों में अल्लाह तबारक व तआला की बरकतें और रहमतें नाजिल होती रहें। जो माँ बाप कुरान करीम पढ़कर भी नहीं पढ़ते तो उनकी औलाद बेहया, बेशर्म और तंगदस्त हो जाती है। लिहाजा हर माँ बाप को चाहिए कि रोजाना अपने घरों में कुरान करीम की तिलावत करें ताकि अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से उनकी औलादें नेक और दीने इस्लाम के रास्ते पर चल पड़े। प्यारे दोस्तों, इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, नंबर 2, जिस घर में माँ बाप रोजाना लड़ते हों और एक दूसरे को गालियां देते हों, जहां गालियां दी जाएं, सिर्फ शैतान ही उस घर में डेरे डाल लेते हैं और उनको एक दूसरे के खिलाफ भड़काते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, आप खुद सोचकर देखें कि जिस घर में अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते ना आए, उस घर में तो बेबरकती ही आएगी। उस घर में मुसीबतें, बीमारियां
طرح طرح کی پریشانیاں ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں رہنے والوں سے نفرت ہی کرے گا اور وہ گھر جہنم ہی کہلائے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے صرف یہودیوں اور مشرکوں کے گھر میں نہیں آیا کرتے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ایک دوسرے کو گالیاں دینا دین اسلام میں حرام ہے، کیونکہ ماں باپ کو دیکھ کر ہی اولاد جوان ہوتی ہے۔ جیسا طرز عمل ماں باپ کا ہوگا تو ویسا ہی تو عمل اولاد کا بھی ہوگا۔ اولاد نے تو یہی دیکھا کہ میرے ماں باپ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، اب اولاد سے ماں باپ کو کیا امید ہوگی کہ میری اولاد فرمانبردار ہوگی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام میں جو طریقہ بولنے کا بتایا گیا ہے وہی طریقہ اختیار کرے، تاکہ ان کی اولادیں وہ سن کر ان پر اثر کریں۔ اس طریقے سے آپ کی اولادیں نافرمان اور بے حیا نہیں ہوں گی اور دیگر مصیبتوں سے آپ کی اولادیں بچی رہیں گی۔ اپنے گھروں میں حدیث کی باتیں کیا کریں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک سنایا کریں، اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باتیں بتایا کریں، تاکہ ہماری بیٹیاں باحیا اور فرمانبردار ہوں۔ اسی لیے ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام کی طرز پر ہی بولا کریں، تاکہ ان کی اولادیں بے حیائی، پریشانیوں، نافرمانی اور طرح طرح کی مصیبتوں سے بچ سکیں۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نمبر 3، ماں باپ کی بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولادوں پر خطاؤں یا بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت پردے میں رہے گی اس پر جنت واجب ہے اور جو عورت بے پردہ رہے گی اس پر جہنم واجب ہے۔ محترم ناظرین، جہاں بے پردگی ہوگی وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والے انسانوں کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں اور شیطان نیچے بیٹھ کر ان کے گھروں کو اپنا بسیرا بنا لیتا ہے۔ جہاں بے پردگی عام ہو وہاں ماں باپ کی اولادیں بے حیا، نافرمان اور غلط کاموں میں پڑ جاتی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ان کی اولادوں کو پریشانیاں اور مصیبتیں اپنا مقدر بنا لیتی ہیں۔ یہ سب ان کے ماں باپ کی بے پردگی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جہاں بے پردگی ہوگی وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکت کبھی نہیں آئے گی اور ان ماں باپ کی اولادیں ہر فتنے اور شر سے محفوظ نہیں رہ سکیں گی، کیونکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بلاؤں اور خطاؤں کو ٹالتے ہیں وہ تو اس گھر سے ہی چلے جاتے ہیں ان کی بے پردگی کی وجہ سے، اور وہ اولادیں اپنے ماں باپ کا ادب و احترام نہیں کرتی، بلکہ اس گھر کی اولادیں کسی مصیبت یا پریشانی میں ہمیشہ مبتلا رہتی ہیں۔ پیارے دوستو، جہاں بے پردگی ہوگی ان ماں باپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے پردے کا خاص انتظام کرے اور اپنی اولادوں کو بھی پردے کی تلقین کرتے رہیں، تاکہ ان کی بیٹیاں بی بی فاطمہ الزہرا کی پیروی کر سکیں۔ ناظرین کرام، ہم سب نے یہ باتیں سن رکھی ہیں کہ دنیا کہتی ہے کہ دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ میری بہنیں، میری بیٹیاں، ذرا غور فرمائیں، آپ کا دل بی بی فاطمہ الزہرا سے تو کبھی مضبوط نہیں ہو سکتا، آپ کا پردہ تو بی بی فاطمہ الزہرا سے زیادہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ پیارے ناظرین، میں آپ کو بی بی فاطمہ الزہرا کے پردے کے ایک واقعے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ حدیث پاک میں ہے کہ بی بی فاطمہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شادی کے بعد اپنے گھر لے کر جا رہے تھے۔ آگے راستے میں ایک نابینا صحابی بیٹھا ہوا تھا، اس کو دیکھ کر بی بی فاطمہ نے اپنے چہرے مبارک پر پردہ ڈال لیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ، صحابی تو اندھا ہے، وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، بابا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ صحابی اندھا ہے مگر میں تو اسے دیکھ سکتی ہوں۔ سبحان اللہ! یہ شان مبارک ہے بی بی فاطمہ الزہرا کے پردے مبارک کی۔ اس لیے میری تمام بہنوں اور بیٹیوں سے گزارش ہے کہ اپنے پردے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے اور آخرت میں آپ پر جنت واجب ہو جائے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نمبر 4، جو ماں باپ کسی دوسرے ماں باپ کی اولادوں کے بارے میں اچھا نہ سوچتے ہوں یا اچھا نہ دیکھتے ہوں تو ان کی اولادوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہی فرمان جاری کرتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کی اولادوں کے بارے میں برا سوچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولادوں کے لیے بھی برا ہی کرتا ہے،
کیونکہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، اس کی بے پناہ قدرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی ماں باپ کی محبت سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتے ہیں۔ جب آپ کسی کی اولادوں کو دھوکہ یا کسی پریشانی میں ڈالو گے تو اللہ تبارک و تعالی وہی نظریہ آپ کی اولادوں پر مسلط کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کسی کی اولادوں کے بارے میں اچھا سوچیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی اولادوں کے بارے میں بھی اچھا ہی سوچے گا۔ جیسا تم کسی کی بیٹی کے بارے میں سوچو گے یا کسی کے بیٹے کے بارے میں سوچو گے، ویسا ہی اللہ تبارک و تعالی تمہاری اولادوں کا بھی دوسروں کی نظر میں یہی نظریہ قائم کر دیں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں صحابی کسی عورت کو چھپ چھپ کر دیکھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا کہ جاؤ اس کو لے کر آؤ۔ جب وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فرمایا، تم اپنے گھر کی نگہبانی چھوڑ گئے ہو کیا؟ اس صحابی نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو اپنے گھر پر آپ کے فرمان کے مطابق نگہبانی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا، جاؤ گھر جا کر دیکھو کہ آپ کا گھر محفوظ بھی ہے یا نہیں۔ تو جب وہ صحابی گھر پہنچا تو اس کی ایک دیوار گر چکی تھی، تو وہ صحابی فوراً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی با پردہ عورت کو چھپ چھپ کر دیکھو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے گھر کی دیواریں گرا دیں گے۔ اس لیے ہر کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھو، ہر کسی کی بہن کو اپنی بہن سمجھو۔ پیارے دوستو، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نمبر 5، جو ماں باپ اپنے گھر میں حلال اور حرام کا فرق نہ کرتے ہوں۔ حرام وہ نہیں جو حرام جانور کھا لیا جائے یا کوئی اور حرام چیز کھا لی جائے، وہ تو قطعاً حرام ہے۔ حرام وہ ہے جو حلال کو حرام کر کے کھایا جاتا ہے، یعنی کسی کو دھوکہ دے کر یا کسی کا حق مار کر اس کا حق کھا لیا جائے تو یہ حلال ہو کر بھی حرام ہوتا ہے، یا پھر کسی مسکین یا کسی غریب کا حق مار کر وہی رزق اپنے بچوں کو کھلایا جائے تو وہ بچے نالائق، بے حیا، بے شرم، بے ادب اور نافرمان ہوتے ہیں۔ بعض احباب ایسا ہی کرتے ہیں کہ میں نے فلاں چیز اتنے میں لی اور جھوٹ بول کر اتنے میں بیچ دی، اور قسم اٹھا لیتے ہیں۔ وہ مال تو بک جاتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں رہتی۔ برکت اسے کہتے ہیں کہ جس رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا شامل ہو۔ جس رزق میں برکت شامل نہ ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا شامل نہ ہو، وہ رزق حرام ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کے اس عمل سے بھی ان کی اولادیں نافرمان، بے حیا، بے شرم اور بے ادب ہو جاتی ہیں اور ان پر طرح طرح کی مصیبتیں ڈیرے جما لیتی ہیں۔ اس لیے میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو حلال رزق کھلائیں، کیونکہ حلال رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا شامل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے اعمال کے مطابق اپنی اولادوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔